الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا پیش کرنے کے بعد اور پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کے اندر جو واقعات ذکر کیے گئے اور جو معجزات کا بیان قرآن پاک کے اندر کیا گیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے اس کا آغاز کرتی ہوں۔ آج جس واقعے کا میں ذکر کرنے لگی ہوں وہ ہے 12,000 یہودی بندر ہو گئے۔ استغفر اللہ، یہ واقعہ کیا ہے، یہ کس طرح پیش آیا، یہ میں آپ سے ذکر کرتی ہوں کہ رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ترجمہ: اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تو ہم نے کہہ دیا کہ تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ یہ ایک واقعہ ہے جو پیش آیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے بعد سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرمایا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو اپنی طرف کرنے کا ایک یہ ذریعہ پیدا کیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو کہ جب ہفتے کا دن آئے تو ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں ان حوضوں میں آ جائیں، تو نالیوں کا منہ بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی سے ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو شیطانی یہ جال جو تھا، یہ جو شیطان کا ہیلا بازی تھی وہ پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیوں کو ہم اس طرح پکڑیں گے، مچھلیاں نالیوں اور حوض میں جب ہم مقید کر لیں گے تو یہ ان کا شکار ہی ہوگا۔ انہوں نے اس طرح کیا اور ہفتے ہی کے دن شکار کرنا وہ پایا جائے گا جو ان کو رب تعالیٰ نے حرام کہا تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ جو ان لوگوں کو اس طرح شیطانی کام کرنے پر منع کرتا تھا اور ان سے ناراض اور بیزار ہو کر اس دن شکار سے خود بھی باز رہے اور دوسروں کو بھی باز رہنے کا کہا۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا جو خود تو وہ کام نہیں کرتا تھا لیکن خاموشی سے دوسرے لوگوں کو دیکھتا، منع کرتا تھا۔ اور تیسرا وہ سرکش اور نافرمان گروہ جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کے اس شکنجے میں آ گئے اور ہفتے کے دن انہوں نے شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھا لیا اور بچا کر بھی رکھ لیا۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود یہ شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر لیا، درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور وہاں آنا جانا جو ہے ختم کر کے آمد و رفت کے لیے ایک الگ دروازہ بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہ نکلا تو انہوں نے دیکھنے کے لیے کچھ لوگوں کو دیوار پر چڑھایا۔ وہ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں ہو گئے ہیں۔ استغفر اللہ،
اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو تو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور ان کے سامنے زار و زار روتے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والے لوگوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا تھا۔ اس کا اجمالی بیان مختصر سا تذکرہ سورۃ البقرہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اس کے اندر ذکر کیا گیا، اور مفصل واقعہ سورۃ الاعراف میں اس طرح سے ذکر کیا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے: اے رسول، ان یہود سے حال پوچھو اس بستی کا جو دریا کے کنارے تھی جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بھر گئے، مطلب ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے بھر گئے۔ جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتی تو جو دن ہفتے کا نہ ہوتا تو نہ آتی، اسی طرح ہم ان کو آزمائش میں ڈالتے تھے اور ان کی نافرمانی کے سبب سے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، تو وہ لوگ بولے کہ تمہارے رب کے حضور عذر کرنے کے لیے اور اس لیے بھی کہ شاید یہ ڈر جائیں۔ پھر جب بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو بڑے عذاب میں گرفتار کر لیا ان کے نافرمانیوں کا بدلہ دینے کے لیے۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے فرما دیا کہ تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ اب اس واقعے سے ہمیں ہدایت کیا ملتی ہے کہ شیطانی جال میں پھنس کر، شیطانی وسواس میں پھنس کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہان میں ذلیل اور خوار ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اصحاب الہ کے اس دل ہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرت اور نصیحت کا سامان ہے کہ اس واقعے سے مسلمانوں کے دل میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے اور بھٹک کر دوسرے رستوں پر جانے سے منہ موڑ لیں اور صراط مستقیم کی طرف چل پڑیں، دونوں جہاں کی سربلندی سے سرفراز ہو کر عزت والی اور اکرام والی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں نہ ہی شیطانی وسواس میں پھنسائے، ہم نہ ہی شیطانی ہیلے کی طرف کسی جائیں، اور ہم رب تعالیٰ کے احکام، اس کے رسول کے احکام پر عمل کریں اور سیدھے راستے پر چلتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔